واسطہ میں لایا سارا زور شباب دلا کے وہ میں تو لے جگار علی اکبر دا بہوں اوکھا سانگ دے میں جان کے بنی آئی وہ سانگ سینے رکھ دل وچ عجاب خیالے اندہ بڑھڑا پیو جدہ ملنا سی وہ مر ویسی پتر دے دوجہ پر بس تجاوز نہیں کرنا اکبر دا قاتل ہاس ہاس کے یہ پیڑا بند میں ملک صاحب صرف توڑی توجہ آستے پڑھے تاکہ توان سمجھ آئے حسین دا وہ پترے جس نو ساری رات 17 دفعہ بہن میرا اٹھ کے چون دے آئے اکبر دا قاتل ہاس ہاس کے پیا دیندہ جنگ دا حالے وہ میں یوسف مار آئے سیدان دا وہ جیندی عمر 18 میں جان کے بھلی آئی وہ سانگ سینے رکھ دل وچ عجاب خیالے جدہ بڑھڑا پیوئی کو ملنا سی مر ویسیا پتر دے بس حاضری بادشاہ دے دربارچ ہو گئی میرے واجب الاحترام اب آپ کے سامنے محقق دوران شہنشاہ فضائل و مصائب وکیل ولایت علی سرمایہ ملت جعفریہ فخر العلماء جناب قبلہ علامہ افتخار الحسن حسینی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے اور ان کے فوراً بعد میں آمد یار ہاشمی صاحب ممبر پر تشریف فرمائیں وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے اور ان کے فوراً بعد جناب علی یزدان چٹھا صاحب ان کے فوراً بعد سید امجد علی شیرازی صاحب اور آج کے اس پروگرام میں حرف آخر پہ سید علی مزمل شاہ صاحب مہندی شہزادہ امیر قاسم جو ہے وہ برآمد کروائیں گے سید علی مزمل شاہ صاحب تو اب آپ کے سامنے جناب قبلہ علامہ افتخار الحسن حسینی صاحب خطاب فرما رہے ہیں بآواز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا وآبائی فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سارے صاحبان مل کے آواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں ارواح معصومین کے پاک نزول کے لیے سارے کوشش کریں بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ جو بندہ محمد و اہل بیت محمد کی احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اور ذکر آل محمد سننے کے لیے جتنا ذہنی اور روحانی طور پر آمادہ اور تیار ہے کوشش کرے اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے اجازت باشور کی جائے حفیظ صاحبان تشریف فرما ہے چند لمحات کی نوکری ہے میں جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے وقت ضائع کرنا مقصد ہی نہیں پہلا جملہ ہر بندہ ایک کوشش کرنے میں مصروف ہے وہ کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چٹھا صاحب امن قائم ہو جائے ایسے نہ سرکار تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو لطف آئے گا ہر بندہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امن قائم ہو جائے اپنے گھر کا کوئی بڑا بندہ فرد ہے تو وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ گھر کا امن قائم ہو جائے کوئی علاقے کا بڑا بندہ ہے تو وہ یہ کوشش
امن قائم ہو جائے۔ کوئی ضلع تحصیل کا بڑا بندہ ہے تو وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ضلع کا امن قائم ہو جائے، کوئی صوبے کا بڑا بندہ ہے تو وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ صوبے کا امن قائم ہو جائے، ملک کا بڑا بندہ ہے کوشش یہی کر رہا ہے سنی شیعہ بھائیوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے ملک کا امن قائم ہو جائے۔ یعنی جتنے بھی ادارے بنائے جاتے ہیں ان کی کوشش یہی ہے کہ امن قائم ہو جائے۔ ہر بندہ یہ کوشش تو کر سکتا ہے کہ امن قائم ہو جائے، لیکن امن قائم نہیں کر سکتے، کوشش کر سکتے ہیں، امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو سوال کو افتخار حسینی تو نے آتے ہی برسر منبر یہ جملہ کیسے کہہ دیا ہے کہ کوشش ہے لیکن امن قائم نہیں ہو سکتا؟ تو امن قائم کب ہوگا؟ سر اٹھاؤ، امن اس وقت قائم ہوگا جب اس کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے قائم بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے ہاتھ کا معنی کلی ہے بلند ہونا چاہیے، ہاتھ اونچا چاہیے، عبادت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت قائم ہوگا جب اس بادشاہ ازلی کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے خود قائم بنا کر بھیجا ہے۔ ایک مختصر سی میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس کی ضمن میں تھوڑا سا سفر کرنا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لم یکن من الساجدین۔ ترجمہ قرآن کا نہ شیعہ ہوتا ہے، نہ وہ سنی ہوتا ہے، نہ وہ اہل حدیث ہوتا ہے، نہ وہ دیوبندی ہوتا ہے۔ جو لغت عرب ہے وہ اس کا کسی بھی سرکار مذہب اور فرقے سے تعلق نہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ترجمے پہ ساتھی بنیں گے تو منزل قریب ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، پہلے ہم نے تمہیں خلق کیا۔ تھوڑا سا ساتھ چاہیے، علامہ عباس بھائی دعا فرمائیے گا۔ پہلے ہم نے تمہیں خلق کیا، ثم صورناکم، اور پھر بہت وقت گزر جانے کے بعد صورناکم، ہم نے تمہاری صورتیں بنائی۔ پھر آگے ثم قالا، اور پھر بہت وقت گزر جانے کے بعد قالا، کہا، کس سے کہا؟ للملائکتی، فرشتوں سے کہا۔ بھائی جان کیا کہا؟ کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے کیا، قرآن کہہ رہا ہے الا ابلیس، مگر بزرگوں ابلیس نے نہ کیا۔ کیوں نہ کیا؟ قرآن کی آیت پکار پکار کے کہہ رہی ہے اس وجہ سے نہ کیا، لم یکن من الساجدین، کیونکہ شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ تھوڑا سا ساتھ چاہیے، نہیں خبر کون کہا تھا پرواز کرے۔ جو بندہ آل محمد کو بے سوچ مانتا ہے وہ بندہ سر اٹھا کے نوکر کے فکر وصول کرے۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے لم یکن من الساجدین، شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا، شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ بزرگوں بھاجن سوال تو بزرگوں بنتا ہے، پروردگار تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ چپے چپے پہ مردود نے سجدہ کیا ہے، ذرے ذرے پہ سجدہ کیا ہے، پتے پتے پہ سجدہ کیا ہے، ایک ایک انچ پہ سجدہ کیا ہے، ایک ایک آسمان پہ سجدہ کیا ہے، ایک ایک زمین پہ سجدہ کیا ہے، لیکن قرآن کی آیت کہہ رہی ہے لم یکن من الساجدین، شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ کس کی مانو؟ آواز قدرت آئی، کیا فائدہ مجھے جھکنے کا، میری حجت کا تو منکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غیر مشکل کشا جی، بسم اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مولا غازی عباس رمضان کا علم لگائے گا، اس کے گھر میں کبھی ابلیس نہ آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ ہے توجہ سرکار، کیا فائدہ؟ مالک آپ کو صدا سلامت رکھیں۔ سنیے گا کیا فائدہ؟ آج ہم پچھلے سردار ہاتھ بلند رہنے چاہیے، پتہ چلے کاروانے ولا میں سارے شریک بیٹھے ہیں۔ کیا فائدہ مجھے جھکنے کا؟ میری حجت کا منکر ہے۔ کس کا منکر ہوا؟ اللہ کی حجت کا۔ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو نوکر آپ کا یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے، ارے جو اللہ کی پہلی حجت آدم کا منکر ہو وہ تو شیطان ہوتا ہے، اور جو علی کی ولایت کا منکر ہو جائے، سبحان اللہ،
سبحان اللہ. بسم اللہ کرا. آپ جیے سرکار سدا سلامت رہے. 2 جملے اور کہنے ہیں. سلام کرتا ہوں. کس کا منکر ہوا؟ اللہ کی حجت. ہائے ہائے. ہے کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. فخر بھائی حضرت آدم کی حقیقت کیا ہے؟ سنیے گا. حضرت آدم کی بھائی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے نبی کے پسینے کا فقط ایک قطرہ ہے آدم. مجھے نہیں خبر کون کہا تک برداشت کرے. آدم کی حقیقت پچھلے سرداروں کیا ہے؟ ہمارے نبی کے پسینے کا فقط ایک قطرہ. تو افتخار حسینی یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے. ارے جو محمد کے پسینے کے فقط ایک قطرے کا منکر ہو وہ تو شیطان ہوتا ہے جو محمد کے خون کا منکر ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ اونچے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سدا سلامت ہیں. جانے لگا ہوں. آدم کون ہے؟ اللہ کی پہلی حجت، محمد کا پسینہ. ایسے نا سرکار. سنیے گا. یہی حضرت آدم اس دنیا میں تشریف لائے. بزرگوں آ کے پتہ کس کی بات کی؟ اللہ کی بات کی، توحید کی بات کی. لوگوں نے سوال کیا اے حضرت آدم علیہ السلام، آپ جس اللہ کی ہم سے بات کر رہے ہیں، دعا فرمائیں گے مدا خان ہے، جس اللہ کی آپ ہم سے بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے؟ بیدار ہونا خدا کے لیے. کیا آپ نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے؟ جملہ نہیں ہے، پہاڑ ہے اور یہاں پر لکھنے کا ہے، اشارہ ہے. کیا آپ نے خود اس اللہ کو بھجن دیکھا ہے؟ دیوانہ صاحب جلدی سے آئیے، میں جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. جس اللہ کی اور جس کی توحید کی بات آپ ہم سے کر رہے ہیں، کیا آپ نے اس اللہ کو دیکھا ہے؟ آدم نے کہا دیکھا نہیں مگر کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھا نہیں مگر کسی سے سنا ہے. یعنی اس بات سے پتہ چلا کوئی اور ہے جو آدم سے پہلے ہے. اللہ اکبر. کسی سے سنا. دلیل کیا ہے کہ وہ ہے؟ فرمایا آسمان کا ہونا دلیل ہے، زمین کا ہونا دلیل ہے، زندگی کا ہونا دلیل ہے، موت کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے. مشکل موضوع ہے لیکن خیرات لینے کے لیے آپ کے حوالے. چند عرصہ گزر ایک اور نبی آیا جسے سارے کشتی والے نبی کہتے ہیں. بیدار ہونا بیدار ہونا بیدار ہونا. حضرت نوح بھاجن بزرگوں اس دنیا میں تشریف لائے، پھر آ کے اللہ کی بات کی. لوگوں نے سوال کیا جس اللہ کی آپ ہم سے بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے اس اللہ کو خود دیکھا ہے؟ حضرت نوح نے بھی کہا دیکھا نہیں مگر سنا ہے. فرمایا پوچھا گیا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے. پھر ایک نبی اور آیا جس سے کلیم اللہ کہتے ہیں، حضرت موسیٰ دنیا میں تشریف لائے. لوگوں نے پوچھا جس اللہ کی آپ ہم سے بسر اٹھاؤ، جس اللہ کی بات آپ ہم سے کر رہے ہو، کیا آپ نے اس اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا دیکھا نہیں مگر سنا ہے. دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے. حضرت عیسیٰ اس دنیا میں تشریف لائے، آ کے توحید کی بات کی، اللہ کی بات کی. لوگوں نے سوال کیا اس اللہ کی آپ ہم سے بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے اس اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کہا دیکھا نہیں مگر سنا ہے کہ وہ ہے. پوچھا گیا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا. یعنی میں کتنے نام دیوانہ صاحب لیتا رہوں گا، یہ سنی شیعہ ماتمی عزادار موالی کتنے نام سنتے رہیں گے. نہیں اتنا وقت میرے پاس ہے، نہیں اتنا وقت آپ کے پاس ہے. میں نتیجے کا جملہ آپ کے دلوں پہ نشر کر کے جانے لگا ہوں. حتیٰ کہ بزرگوں نبی آتے رہے، لوگ سوال کرتے رہے، جواب یہی ملتا رہا دیکھا نہیں سنا ہے. دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے. میری انگلی پکڑو، ملک عراق ہے، شہر نجف ہے، مسجد کوفہ ہے، منبر اعظم ہے. منبر پہ آپ کے میرے مرشد علی تشریف فرما ہے. علی شہنشاہ مسجد کوفہ کے منبر ابیض پر بیٹھ کر خطبہ توحید تلاوت کر رہے ہیں. یہ مجمع کے درمیان سے ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یا علی آپ جو توحید کی بات کر رہے ہو، اللہ کی بات کر رہے
اونچے حیدر حیدر سبحان اللہ سبحان اللہ اے آئے مشکل کچھ آپ جی سرکار سدا سلامت رہے سدا سلامت رہے جسے دیکھا نہ ہو آئے ہائے دو سوال ہوئے ہر نبی سے کیا آپ نے دیکھا ہے کیا کہا دیکھا نہیں سنا ہے دوسرا سوال دلیل کیا ہے فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے سر اٹھاؤ جب آپ کے اور میرے مرشد علی سے پوچھا گیا دونوں سوال کیا آپ نے دیکھا ہے فرمایا علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو دوسرا سوال جب پوچھا گیا کہ دلیل کیا ہے علی شہنشاہ اپنے سینہ توحید گنجینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں اللہ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل دیکھ بھی رہا ہے پوچھ بھی رہا ہے زندہ باد زندہ باد اونچے حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ میں جانے لگا ہوں سرکار سلام ایک جملہ آخری اپنی طرف سے نہیں کہنے لگا بسم اللہ جی خیریت جی بسم اللہ ہے توجہ سرکار اپنی طرف سے نہیں اللہ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل علی کا سجدہ ہے ہائے 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 اپنی طرف سے نہیں حضرت مسلم بن عقیل نے تھوڑی سی مشکل ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ پوری دعا ملے گی مجھے حضرت مسلم بن عقیل نے اپنا جب آخری خطبہ دیا اس میں بھاجن کیا کہا سر اٹھاؤ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق محمدا و علیا دلیلا لذاتہ و اقامہما مقامہ فی سائر بریاتہ کیا کہا جناب مسلم نے بھاجن کیا کہا ماتمیو فرمایا ہر حمد ہے اللہ کے لیے جس نے محمد اور علی کو بنایا ہی اس لیے تاکہ اپنی ذات پہ دلیل دے سکے اللہ اکبر اللہ اکبر یا علی مشکل کو شاعری اپنی بنایا ہی اس لیے الحمدللہ الذی خلق محمدا و علیا دلیلا لذات ہی اپنی ذات کی دلیل کے لیے بنایا کیسے بنایا کہ اللہ خالق ہے دلیل کیا ہے کہا محمد اور علی کو دیکھو بیدار ہونا محمد اور علی کو دیکھو رازق ہے دلیل کیا ہے محمد اور علی کو دیکھو الحمدللہ الذی خلق محمدا و علیا دلیلا لذاتہ پھر کیا کہا فرمایا وَأَقَامَهُمَا مَقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِيَاتِهِ وہ اللہ نظر آتا نہیں تھا پھر ان دونوں کو اپنا قائم مقام بنایا اللہ اکبر یا علی مشکل کو شاعری یا علی مشکل کو شاعری وَأَقَامَهُمَا مَقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِيَاتِهِ پھر ان دونوں کو اپنا وہ غائب ہی غائب تھا ان دونوں کو اپنا قائم مقام بنایا سنیے گا آگے ہائے ہائے کون فرما رہے ہیں جناب مسلم سفیر حسینی سفیر حسینی نے کہا کہا پھر ان دونوں میں سے مراد کیا ہے محمد اور علی یہ ذہن میں رہے گی تو منزل قریب ہے فرمایا پھر ان دونوں میں سے اللہ نے ایک کو اپنی روح بنایا یعنی محمد کی بات ہو رہی ہے فرمایا ان دونوں میں سے اللہ نے ایک کو اپنی سرکار بھاجن روح بنایا ایک کو اللہ نے اپنا نفس بنایا اگلے جملہ نہیں ہے پہاڑ میں آپ کے حوالے کرنے لگا وہ فضائل کا جناب حضرت مسلم بن عقیل فرما رہے ہیں پھر ان دونوں میں سے یعنی محمد اور علی ان دونوں میں سے اللہ نے ایک کو اپنا تاج مشیت بنایا ایک کو اللہ نے اپنے ارادے کی تلوار بنایا